अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। और एक छोटी सी बात थी जो कल मैंने देखी और वो मैं कुछ शेयर करना चाह रही थी। इसमें आपने जो मेरा टाइटल है था वो आपने देख लिया होगा कि क्या है। तो यहाँ पर एक हरकत हुई है। ये जो मैडम है जिनका नाम लिखा हुआ है मेरे टाइटल में, इन्होंने कल अपनी बातों में एक बात बोली है कि मुझे समझ नहीं आता कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हज और उम्रे पे क्यों बुलाता है, और जो है उनको नसीब कैसे हो जाता है। तो पहले तो ये बताएं कि ये आप डिसाइड करेंगी कि अल्लाह ताला ने किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है। ज़रा इसका मुझे जवाब देगा कि ये डिसाइड आप करेंगी कि अल्लाह पाक ने हज और उम्रे पे किसको बुलाना है। आपको जवाब दे है कोई? नाउजुबिल्ला, आप इतनी हस्ती हैं कोई जो आपको ये सब चीज़ें जाननी है? अच्छा, उसके बाद उन्होंने नौशीन, हमारी एक बहन है, उनका नाम लिया कि उन्होंने अपने व्लॉग में एक जगह कहीं बताया था कि जी एक औरत उम्रा करने गई और उसको खाने काबा नज़र नहीं आया। बिल्कुल ऐसा हुआ होगा, बिल्कुल ऐसा हुआ होगा, और गुनाहगार होगी। और लेकिन आप बात सितारा की करें थी, सितारा को अल्हम्दुलिल्लाह खाने काबा नज़र आया। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता दूं। कहाँ की बात आप किधर लेकर आई हैं, कहाँ जोड़ने की आपने कोशिश की। आपने मिसाल बिल्कुल सही दी, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला की जो भी रज़ा है ना, वो अल्लाह जानता है कि अल्लाह ताला ने क्या करना है, क्या हिकमत है अल्लाह ताला की, वो अल्लाह ताला जानता है। आप इसमें ना थकें इतना ज़्यादा, और ये अपने ये रिएक्शन चैनल पे इस तरह की बातें करना ये ठीक नहीं है। अच्छा, अल्लाह ताला का बुलावा ऐसे लोगों को क्यों आता है? सितारा गई और गंद करके आ गई। क्या गंद करके आ गई? क्या गंद करके आ गई, आप बताएंगी कुछ? क्या गंद करके आ गई? वो तो उम्रा करने गई थी ना। तो किसी के कहने पे, सुनी सुनाई बातों पे, चाहे वो उसका बहन हो, भाई हो, कुछ भी हो, कहने पे तो हम नहीं चलते, हम तो सबूतों पे चलते हैं। तो सबूत आपके पास मौजूद है तो उसने कुछ किया कि नहीं किया? तो अगर उसने कुछ नहीं किया तो आप किस अमल को गंदा कह रही हैं? क्योंकि वो तो उम्रा करने गई थी। क्या करना चाह रही हैं आप, क्या साबित करना चाह रही हैं? इस बातों का, इन बातों का आपकी क्या मतलब था? आपकी बातों में कुछ भी हो, एक्स वाई जी, अब्बासी हो, अब्बासी की बीवी हो, अब मेरे से परवाह नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपने ये मज़हब और दीन को बीच में आप लाती हैं, आप किसी की बुग़्ज़ में और कितने नफ़रत में आप इतनी आगे बढ़ जाती है कि आप कुछ भी बोल जाती हैं। आपको कुछ समझ आता है कि आप क्या बोली जा रही हैं? सितारा के ख़ानदान ने इस्लाम को बदनाम कर दिया। कौन बदनाम कर रहा है, ये आपकी बातों से साफ ज़ाहिर है। ठीक है, आप इस्लाम का नाम बीच में मत लाएं, दीन को मत लाएं। खाने काबा और उम्रे की बातें आप अपने बैठ के ना यहाँ पर मत किया करें, क्योंकि ये जो है ना, क्योंकि आपका किसी वक्त भी दिमाग की जो है ना वो कोई भी पाना लुढ़क सकता है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप ये जो है ना ये बातें ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप किसी पर तोहमत लगा रही हैं और एविडेंस आपके पास कोई नहीं है। आपके पास उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट है, कुछ सबूत है? वो उम्रा करने गई थी और आपने इसको कहा, आप क्या बोली हैं कि वो गंद करके आ गई।
کچھ شرم لحاظ ہے آپ کے اندر بچا ہوا کہ نہیں ہے؟ آپ لوگ اتنا آگے بڑھ گئے ہیں، اتنا گر گئے ہیں کہ سمجھ سے بالکل ہی میرے باہر نکل جاتی ہیں باتیں کہ یار یہ لوگ کیا کر رہی ہیں، اور یہ ویوز اور سبسکرائبر کے چکر میں کیا کر رہی ہیں، یہ پاگل ہو گئی ہیں عورتیں. ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، اور گواہ بھی ایسے ہیں جو بھوکے ننگے بیٹھے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ جی بہن ہمیں جو ہے وہ سبسکرائبر بنوا کے دے اور اپنے جیسا ہمیں بھی کامیاب کروا دے. تو ان کی باتوں میں آ کے آپ نے اتنے بڑے بڑے بہتان بازی کر رکھی ہے، اور آپ بھی اس میں دین کو اور مذہب کو لے کر آ رہی ہیں، اور آپ پھر کہتی ہیں کہ ستارہ کے خاندان نے کی ہے. خاندان کو ہم نہیں جانتے، ہم ستارہ کو جانتے ہیں. ستارہ کو کھا رہا ہے وہ خاندان پورا بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا. تو آپ ہمیں مت بتائیں کہ ہم خاندان کو نہیں جانتے. اس کے بعد آپ نے ایک بات پہلے شروعات میں آپ نے کی کہ جو ستارہ سسٹر نے ایک شارٹس اپنا بنا کے شارٹ لگایا کہ شارٹس بنائی تھی اپنے چینل پہ کہ کوئی بھی تمہارا درد سمجھ نہیں سکتا، لیکن اللہ ہے نا، اس سے بات کرو تو وہ سب جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی شک ہے؟ اس میں کوئی شک ہے؟ آپ نے اس بات کو بھی آپ نے بیچ میں اپنی چیز میں لے کر آئی. اگر وہ دین کی بات کر رہی تھی، مذہب کی کوئی بات کر رہی تھی، آپ نے بیچ میں کیوں لائی اس بات کو؟ یہ دین مذہب کو لانا بند کریں بیچ میں. آپ پہ جو ہے نا، اگر وہ کوئی بات کر رہی ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیتی ہے ہر بات. بہت بہت دن اگر وہ غائب بھی رہتی ہے تو بھی آپ کو تکلیف ہے، وہ وائی ٹی میں زیادہ آ جاتی تو بھی تکلیف ہے، وہ کچھ بھی کر رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہے. آ جاتی ہے واپس آ جاتی ہے تو بھی تکلیف ہے. تو اللہ سے بات کرنے سے ہی بہت سارے راستے کھلتے ہیں. اللہ سے دعا کرو. جب تک آپ نماز پڑھتے ہو اور نماز کے بعد اگر آپ ایسی ہی دعا کیے بغیر اٹھ جاتے ہو تو نماز کا فائدہ تو ہے، لیکن آپ نے اللہ سے جو مانگنا ہے، اللہ سے جو دل کی بات کرنی ہے، وہ آپ کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے آپ ڈائریکٹ اللہ کے حضور ہوتے ہو. ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اکیلے میں رات کو سونے سے پہلے، اگر کوئی بندہ لیٹ کر بھی جو ہے وہ اپنے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک کرکٹر ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گی، وہ دوسرے مذہب سے تھے، اور وہ اس طرح سے ان کو مذہب کے لیے جب تبلیغ کی جا رہی تھی تو ان کو دعوت دی جا رہی تھی، تو انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ نا بات کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ دین اگر میرے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جگا دے. اور اس طریقے سے تو وہ رات کو سونے سے پہلے اس طرح سے وہ بات کیا کرتے تھے خود سے. اور آج جو ہے نمازی پرہیزگار آدمی ہے، اور میں نام نہیں لوں گی. اگر کسی کو پوچھنا ہو تو مجھ سے کامنٹ سے پوچھ لے گا، میں بتا دوں گی. پبلسٹی کے لیے نہیں بیٹھی میں کسی کی بھی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین جو ہے نا، مذہب جو ہے نا، وہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شرک سے بھی قریب ہے اور وہ جگا دیتا ہے. آپ اپنی وائی ٹی پہ بیٹھ کے آپ پوچھ رہی کہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ حج اور عمرے پہ کیوں بلا لیتا ہے ایسے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے؟ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ. آپ کو ہر جگہ تکلیف کیا ہے؟ اپنا منہ گھسیڑنے کی ہر جگہ تکلیف کیا ہے آپ کو؟ یہ دین اور اسلام کو کون بدنام کر رہا ہے؟ یہ آپ کر رہی ہیں. آپ کو بات کرنی ہے، آپ سیدھے طریقے سے نارمل انداز میں جو آپ بات کرتی ہیں آپ کرتی رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری باتیں آپ کی غلط ہوتی، لیکن یہاں آپ بہت زیادہ غلط ہیں. تو اپنے آپ کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں اور یہ چیزوں کو سائڈ پہ کریں. یہ آپ کا کنٹینٹ نہیں ہے.
دین اور مذہب کے بارے میں آپ بیانات نہ دیں، یہ آپ کا وہ نہیں ہے. بغض میں اتنی نہ ماری جائے کہ آپ جو ہیں آپ کو کبھی بھی توفیق میسر ہی نہ ہو حج اور عمرے کی. یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا، اور اللہ نے بلانا ہے آپ کو کہ نہیں بلانا ہے. لیکن آپ دوسروں کے لیے ججمنٹ نہ کریں برائے مہربانی، اور اپنے منہ کو ذرا کم کھولا کریں، کم تھکا کریں. تو جی میری آج کی ویڈیو کا یہی پیغام تھا کہ یہاں پر انہوں نے یہ کچھ دو باتیں کچھ ایسی کری ہیں جس نے مجھے کچھ ذرا وہ کیا ہے کہ یہ کہاں جا رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، بغض میں کہاں یہ چلی جا رہی ہیں. ان کو کوئی روکنے والا بولنے والا نہیں ہے. تو مجھے یہ کچھ پوائنٹ آؤٹ کرانی تھی باتیں کہ یہ ذرا سمجھ جائیں تو اچھا ہے. کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اللہ سے بات کرتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے تو آپ اس کا ذکر اپنی لائفوں میں خواہ مخواہ نہ کریں اور دین مذہب کو بیچ میں مت لے کر آئیں برائے مہربانی. تو بس مجھے یہی کہنا تھا، اور میں اس سے زیادہ جتنا یہ لوگ گر رہے ہیں میں اس سے زیادہ جو بات مجھے کہنی ہوتی ہے وہ میں کہتی ہوں، اور میں وہ بات کر کے جو حق بات ہوتی ہے مجھے کہنی ہوتی ہے وہ میں کر دیتی ہوں. تو بس ٹھیک ہے، آج کے لیے فی الحال کے لیے تو اتنا ہی ہے، اور مزید کسی بات کی مجھے نظر آئے گا میں ضرور سامنے آؤں گی اور بات کر کے جاؤں گی انشاءاللہ. اللہ حافظ سب کو میری طرف سے.